ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت ڈیفنس اینالسٹ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. سر بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. جنرل صاحب ابھی تو ہم کرکٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کرکٹ کی اسپرٹ کا بیڑا غرق کیا ہے انڈیا نے, کل جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا, اس سے پہلے فوٹو سیشن نہیں کرایا, اس سے پہلے ہاتھ نہیں ملایا, یہ انڈیا کی پالیسی ہے یا اس کو ہم مودی کی پالیسی کہیں؟ دیکھو بی بی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور یہ بڑے اگلی سینز تھے جو ہم ایشیا کپ میں دیکھ رہے تھے جی. اور دیکھیں انڈیا سے کو پوچھے, مسئلہ انڈیا کے لوگوں کا نہیں, مسئلہ لیڈرشپ کا ہے. اور اتنی یہ چھوٹا پن ہے کہ آپ سپورٹس کا جب ایک دفعہ آپ نے اوکے کیا کہ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ یہ اس میں وہ مینگنے ڈالنے والی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا ان سے کوشچن کرے کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے. کیا یہ جو ریسنٹ پیچھے جو آپ کا وہ کشمیر میں دہشت گردی کا معاملہ ہوا اس کی کوئی انٹرنیشنل اسٹڈی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اندر پاکستان کو کسی نے مرد الزام ٹھہرایا ہے؟ کیا پاکستان کی انوالومنٹ کا کچھ ثبوت ملا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے خود پنگا لیا ہے, کیا پاکستان نے جنگ شروع کی تھی؟ کیا آپ نے کی تھی؟ اور اگر آپ نے ایگریشن کیا اور ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا اور ایک ملک کے اندر گھس کے تو آپ اسرائیلی ڈرون پھینکتے رہے اور میزائل پھینکتے رہے تو آگے سے وہ کیا کرتے؟ مطلب انہوں نے آپ کو منہ کے اوپر وہ چپڑے ماری کہ آپ کو بالکل میرے خیال میں صدیوں تک یاد رہے گی, تو آپ کو پیچھے آنا پڑا. تو یہ عظیمت آپ کی اپنی, آپ بیل مجھے مار اور آپ کے اپنے خودکش حملہ تھا یہ, جس کے اوپر آپ کی وہ جو ہے پٹائی ہوئی ہے جو پوری دنیا ہے. تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پھر ایشیا کپ ہو رہا ہے, آپ نے کہا کھیلیں گے تو آپ آ کے کھیلیں, شو اسپورٹس مین اسپرٹ, اور اس سے قوموں کے وقار بلند ہوتے ہیں. یہ اسپورٹ ڈپلومیسی ایسی ہے کہ اس میں آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق اس وقت سخت ٹینشن تھی تو انہوں نے کہا تھا میں جاتا ہوں کرکٹ میچ دیکھوں گا, اور جا کے یہ بڑا پن ہے, یہ اسٹیٹس مین شپ ہے. اور انہوں نے اپنے طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بائی کاٹ کرتے ہیں, ہم ہاتھ نہیں ملاتے. وہ ہمارا کیپٹن کہہ رہا تھا کہ پس چلمن ہاتھ ملا رہے تھے, اندر بھی مل رہے تھے, لیکن کیمرے کی چونکہ جیسے شاہد عارف صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے, پلیئر بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو تو جو ڈائریکشن اوپر سے آ رہی ہے. تو یہ بڑا بد نصیبی ہے. آئی تھنک پاکستان کو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو انفارم کر کے تو ان کے خلاف جرمانہ ہونا چاہیے اور ان کو آؤٹ کرنا چاہیے ان گیموں کے اندر سے جہاں یہ بدمزگی پھیلاتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی, کوئی 30-35 بار اس کا کریڈٹ ٹرمپ صاحب لے چکے. اب ہماری قیادت جو ہے سیاسی قیادت, فوجی قیادت ٹرمپ صاحب سے مل کر بھی آ گئی. لازمی بات ہے وہاں یہ بات ہوئی ہوگی, ایجنڈے کا ٹاپ پوائنٹ بھی یہی ہوگا. کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈال کے ہم دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر بٹھائے, یا وہ بھی درپردہ بھارت کی ہی وہ چاہتا ہے, برتری چاہتا ہے اس علاقے میں, اور وہ بس جنگ بندی ہوگی اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ چکا؟ دیکھیں وہ امریکہ پہلے تو جب یہ سی پیک شروع ہوا جی, اور چائنا رائز کر رہا تھا اور ایمبیگوٹی تھی کہ کتنا رائز کیا ہے, پروف سامنے نہیں تھا, تو اس وقت تو انڈیا کو آگے رکھ کے تو کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے ان کی ملٹری ایڈ بھی, اسٹریٹجک پارٹنر بھی, کوآڈ میں شامل کیا, سب کچھ کرا کے کیے آگے. لیکن اب جب ان کے اوپر یہ واضح ہوا ہے کہ یہ بلف کرتے ہیں اور ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے, شائننگ انڈیا بھی نہیں ہے, اور نمبر 2 ان کی جو ملٹری اسٹرینتھ تھی کہ ہم کنونشنل جنگ میں ہم سپر پاور بننے والے ہیں, وہ ایک 5 گنا چھوٹے ملک نے ان کو پٹائی کر دی ہے. تو دیر فور یہ ان کی بلف کال ہو گئی ہے. تو ابھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹرمپ ان کے اوپر اس طرح تکیہ کر کے ان کی مدد کرے گا, بلکہ جو ٹرمپ کی جو پالیسی ہے, دیکھیں جو مرضی ہوتا جائے, ٹریڈ وار بھی رہی, لیکن چائنا کے پریزیڈنٹ شی اور ٹرمپ کے ساتھ تو اس کے تعلقات رہے ہیں اور ابھی بھی وہ لنکیجز اپنی طور پہ قائم ہیں. تو یہ جو انڈیا ہے, دے ہیو بین لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی.
ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کوڈ میں ادھر ہے ہمارے ساتھ افیکٹو ہیں یا برکس میں ان کے طرف سے آپ افیکٹو ہیں یا ایس سی او میں آپ ہیں تو کیسے ہیں. تو اس لیے ابھی یہ ان کی یہ ٹرمائل میں رہیں گے انڈینز, اور اس انگزائٹی میں یہ ہمیں اپنے طور پہ محتاط رہنا بڑا ضروری ہے کہ یہ غلط ایکشن نہ لیں. اور لیکن اگلے الیکشنوں میں بی جے پی کی پٹائی ہوگی, چونکہ سین ایلیمنٹس جو انڈیا کے اندر بھی ہے نا, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچپنا ہے. پہلے آپ نے ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے دہشت گردی ہمارے ملک میں کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل انکوائری کرائیں, یونائٹڈ نیشن کو بلائیں, کسی کو آپ نے وہ سنے بغیر ان پہ چڑھائی کی. پھر آپ کی تیاری ہی نہیں تھی, آپ مار کھا گئے, پھر آپ نے جھوٹ بولا ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا, اس کی امریکہ نے تصدیق کر دی, اور پھر بعد میں آپ نے خود بھی کر دی. تو میرا مطلب ہے کہ وہاں بھی وہ لوگ, ان کی جو تھنک ٹینکس بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے انڈیا کو ڈیمین کیا ہے. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, بڑی ڈیموکریسی ہے, ان کا ایک اپنا رائٹ ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, لیکن اگر آپ اس طرح بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگوں کو بٹھائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ وہ اپنی ضد اور انا پہ ملکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں, تو میرا خیال میں یہ انڈیا کو بھی نہیں سوٹ کرتا, خطے کو بھی نہیں کرتا. تو جان صاحب آپ نے اگر پہلے آپ یہ فرما چکے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی حرکتیں کرتا رہے گا, آپ کس قسم کے خطرات محسوس کرتے ہیں بھارت سے؟ ظاہر بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ایک دفعہ مار کھا لی ہے, 65 میں جب اس کو مار پڑی تھی تو اس کے بعد اس نے تیاری کی, اس کے بعد پھر ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور بھارت کی سازشوں کی وجہ سے 71 کے سانے سے 2-4 ہوئے. تو کیا بھارت اب امن کی طرف جائے گا, جو میرا پہلے بھی سوال تھا, یا سازشی سلسلہ جاری رہے گا اور ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی اور زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے؟ یا دیکھیں, نیئر فیوچر تو وہ امن کی طرف نہیں جائے گا, اور ہمیں محتاط رہنے کی بڑی ضرورت ہے. انڈیا کی عظیمت 65 سے پہلے 62 میں چائنا نے جو جوتے مارے, اور یہ اتنے بھاگے کہ انہوں نے پیچھے سے آوازیں لگائیں کہ آپ رک جائیں, ہم ابھی آگے نہیں آ رہے. 62 جو چائنا انڈو چائنا وار ہوئی تھی, پھر 65 میں انہوں نے پاکستان کو توڑنا چاہا, ناکام رہے. ادھر چمنڈا کی بیٹل ہوئی, ادھر BRB کے اوپر ان کو روک دیا گیا. پھر 71 کے اندر نا پاکستان کی ڈیفیٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا 1000 کلومیٹر دور ہے, اور ہماری پروفیشنل آرمی کو ان کے اپنے فیلڈ مارشل پرابیبلی مانک شاہ نے, کسی نے کہا تھا کہ آپ ان کے متعلق کیا سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کہا ویری پروفیشنل. اور یہ 9000 کی بات کرتے ہیں, ان میں کو 28 سے 29 ہزار سولجر تھے, اور باقی سویلین کانٹریکٹر بزنس کمیونٹی کے یہ لوگ تھے. تو وہ اس فتح کو آپ فتح بھی نہیں کہہ سکتے. تو ابھی یہ نیئر فیوچر میں بی جے پی کی مینٹالٹی کے لوگ یہ کرتے رہیں گے. اینڈ ان دی لانگ رن بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کانگریس سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں. وجہ یہ ہے کہ انڈیا رائٹ فرام ڈے ون پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. وہ کریشن آف پاکستان کے تصور اور 2 نیشن تھیوری کا بھی وہ جو کہتے ہیں کہ there is no question, تو یہ کبھی نہیں چاہتا انڈیا کی ان کے ونگ میں ایک مسلمان ملک, نیوکلیئر میزائل طاقت, ایک گریٹ نیشن, اور جو جس کے اندر دنیا کی ریٹنگ میں پروفیشنل کمبیٹ وردینس میں 145 ملکوں میں 12واں نمبر ہے, جو ابھی 2025 میں ریٹنگ آئی ہے. تو ایسے ملک کے ساتھ آپ پنگا بھی نہیں لے سکتے, اور آپ ان کو, تو یو ہیو ٹو شو بڑا پن.